کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، رحمت کا یہ سمندر برکتوں کا دریا، رحمت کا یہ سمندر برکتوں کا دریا، تحفے ہزار دے کر غفران جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، وہ اٹھ اٹھ کے راتوں کو رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، وہ اٹھ اٹھ کے راتوں کو رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، بخشش کا وعدہ دے کر فوزان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے، ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جو بھی عبادات ہیں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال نہیں بجا لا سکے، اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو اس کے نام سے ہی صورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ قیامت والے دن جب گروہ در گروہ اللہ کی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ پاک نے اس گروپ کے نام پہ ایک سورت نازل فرمائی، جس سورت کا نام سورت الزمر ہے۔ زمر کا مطلب گروہ ہے، گروپ ہے، ٹیم ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جدو جنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک تو قرآن پاک سنیا، اللہ پاک نے ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام ہے سورت جن ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک مکڑی نے جدو جالا بنیا اور جالا بن کر کے اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی کہ مشرک لوگ اللہ پاک کو چھڑ کر کے جنہ غیر اللہ نے پوجدے نے وہ تے اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ایک مکڑی دا جالا ہی بنا لے۔ ایک مکڑی دے جالے دے وہ جڑا مکڑی دا گھر ہے اس گھر تو بھی کمزور نے وہ جنہوں نے پوجیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس مکڑی دی کارکردگی تے ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی مکڑی ہوا ہے۔ اور جڑی مکھی شہد بناتی ہے اس مکھی دے شہد بنان کا جو ذکر ہے اللہ پاک نے ایک سورت نازل فرمائی جس سورت کا نام سورت النحل ہے۔ النحل کا معنی شہد والی مکھی۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جا رہے نے رستے کے اندر، ایک کیڑی نے دوسری کیڑیاں کو ایک پیغام دیتا کہ اپنی بلاں کے اندر چلے جاؤ، اے نہ ہوئے لا علمی دی بنا کہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا لشکر توانو
اپنے پیروں کے نیچے کچل نہ دے ان دی اس خیر خائی دے نام تے اللہ پاک نے کوئی صورت نازل فرمائی جس صورت کا نام صورت النمل ہے نمل کا معنی کیڑی ہویا کردا ہے چمٹی ہویا کردا ہے آؤ میرے محترم بھائیو اسی طرح رات کے اعتبار کے نل ایک رات ایسی ہے 1000 مہینے 83 سال یعنی کہ 1000 مہینوں نو اگر شمار کریے تو 83 سال دا عرصہ بنتا ہے اس رات کو جڑا بندہ حاصل کر لیندا ہے جاگ لیندا ہے ذکر کر لیندا ہے تلاوت کر لیندا ہے قیام کر لیندا ہے رکوع سجود کر لیندا ہے تشہد اندر بیٹھ جاندا ہے ذکر کر لیندا ہے تلاوت کر لیندا ہے دعاواں کر لیندا ہے التجامہ کر لیندا ہے اللہ دے نال ہم کلام ہو جاندا ہے قرآن سن لیندا ہے سنا لیندا ہے اور جس بندے نو رات مل جائے اللہ پاک نے فرمایا ہے اس بندے نو اسی 1000 مہینے دی عبادت کو زیادہ ثواب دیں اللہ پاک سانو سب نو نصیب فرمائے آئیے ذرا میں سب تو پہلا اس سورۃ القدر دا ترجمہ تانوں سناواں گا پھر ترجمہ سنان تو بعد پھر میں تانوں انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کے پیارے قرآن پاک دی جو تفسیر ہے انشاءاللہ وہ میں تمہارے سامنے بیان کروں گا وہ قرآن پر پڑھ رہا ہے 16 سے اللہ پاک نے اس سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا نبی پاک علیہ السلام کا حکم بھی ہے اور آپ کا فعلی عمل بھی ہے حدیث پاک اندر آتا ہے احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ کہ نبی علیہ السلام جو تو رمضان کا آخری عشرہ تاک راتاں دا مقام ہوندا وقت ہوندا تو آپ علیہ السلام ساری رات خود جاگ دے اپنی بیویاں نوں جگاندے کہ عائشہ اے میری پیاری حفصہ اے میری پیاری اے حضرت زینب اے ام سالمہ اے جویریہ اے ماریہ اج رات سونا نہیں ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اج رات تسی اللہ دی عبادت اندر صرف کر دے خود بھی ساری رات بیدار ہوندے تو نبی علیہ السلام اپنی ازدواج نوں بیدار کر دے اور تیسرے لفظ نے نبی علیہ السلام جو تو مسجد اندر تشریف لا کر کے جاندے اپنی اس تہ بندہ جو گرا ہے زور کر کے باندھ لیندے حدیث پاک کے لفظ تاکہ دوران نماز بھی اے بھی یعنی کہ حرکت نہ کرنی پہلے کہ انسان اپنی چادر سٹ کر دے اتنی توجہ یا سوئی دے نال نبی علیہ السلام اللہ کی عبادت اندر مگن ہو جاتے ہیں آگے ذرا سماعت فرمائیے سورۃ القدر کا ترجمہ جنی دیر تک ترجمہ اسی خود نہیں پڑھیں گے اتنی دیر تک سانو قرآن کا مزہ ہی نہیں آئے گا سانو قرآن کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا اللہ پاک مینوں تو ہم ترجمہ سمجھ کر کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آمین آئیے ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام 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 ہی حتی مطلع الفجر حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام پہ سینہ پاک پہ اللہ پاک نے سورۃ القدر کا نزول فرمایا اے سورۃ مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر اسی اس قرآن پاک نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرمایا ہے محبوب سونیا تینوں کی پتہ کہ لیلۃ القدر دی رات کی ہے اللہ پاک نے پھر خود دی
جواب دے دیتا ہے لیلۃ القدر جڑی لیلۃ القدر دی رات ہے خیر من الف شہر 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ ہے فرمایا تنزل الملائکۃ تنزل نازل ہوندے نے نزول ہوندے نیچے اتردے نے الملائکۃ اللہ دے جو در جو فرشتے بڑیاں بڑیاں وڈیاں وڈیاں ٹیماں تے ٹولے فرشتیاں دے بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے بڑے بڑے گروہ تے رحمت فرشتیاں دے وہ زمین تے نازل ہوندے نے باذن ربہم اللہ پاک کے حکم دے نال میرا رب حکم دیندا ہے اے میرے فرشتیو تسی بھی زمین تے چلے جاؤ اے میرے فرشتیو تسی بھی زمین تے چلے جاؤ اے میرے فرشتیو تسی بھی زمین تے چلے جاؤ میرا رب حکم دے جاندا ہے فرشتیاں دی جماعتاں در جماعتاں زمین تے نازل ہون لگ جاندیاں نے من کل امر ہر ایک فیصلہ لے کے زمین پہ اتردے نے یعنی کہ این سمجھو نا اتی جو قدرت دے کولو مانگنے اللہ پاک حکم دے دیندے نے اے میرے فرشتیو میرے فلاں بندے نے آپ میرے کو سوال کر لے جا لے جا میرے بندے نو جا کے عطا کریا سلام ساری رات اللہ دی طرفوں سلامتیاں نازل ہویا کر دیاں نے ساری رات اللہ دی طرفوں رحمتاں دا نزول ہویا کر دے حتی مطلع الفجر حتی کہ جدو فجر دی اذان ہوندی ہے وہ تو سلسلہ ختم ہو جاندے 1000 مہینے دی عبادت تو زیادہ ثواب ملتا ہے حضرات محترم آج یہ ذرا سماعت فرمائیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی جدو 40 سال دی عمر مبارک ہو گئی آپ علیہ السلام نے اپنے گھر خانہ کعبہ دے قریب تو ایترا غار حرا کے اندر تشریف لے گئے ایہی رمضان المبارک کا مہینہ انہاں 5 تاک راتاں دے وچوں ایک تاک رات ہے بعد اہل علم فرماندے نے او 21ویں رات ہے بعد فرماندے نے 23ویں رات ہے یعنی کہ لیلۃ القدر دی ہی رات ہے جو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو میرے پیغمبر علیہ السلام کے نازل فرمایا حضرت جبریل امین آئے آکے عرض فرماتے نے سونے پیغمبر دی انکا رسول اللہ تسی اللہ کے پیغمبر بن گئے ہو نبی پاک علیہ السلام فرمایا پھر بات تو اللہ پاک نے 5 سورۃ العلق دیاں آیات نازل فرما دیتیاں ساڈے قرآن دا نزول ہون دی ابتدا لیلۃ القدر تو ہو گئی ہے حضرات محترم توجہ کریا تے ذرا ایک ہور تون گل دسدا چلا جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام تے جڑی پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ العلق دیاں پہلیاں 5 آیات نازل ہوئیاں نے پھر اس کو 6 مہینے تو بعد پھر اللہ پاک نے سورۃ المدثر دیاں پہلیاں 7 آیات نازل فرمائیاں پھر یکے بعد دیگرے قرآن کا نزول تے دن جاری ہو جاندا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام تے جڑی آخری مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تے اور جڑی آخری قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے اس تو بعد قرآن بالکل نازل نہیں ہویا مکمل ہو گیا وہ سورۃ البقرہ دی 282 نمبر آیت ہے جس آیت کا مطلب ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمایا اس دن تے کول ڈر جاؤ جس دن دے اندر تانوں ساریاں نوں رب دے سامنے پیش کر دتا جائے گا او پھر تواڈے نام اعمال تے حساب نہ تواڈا محاسبہ کر دتا جائے گا یہ آخری آیت نازل ہوئی ہے آؤ میرے محترم بھائیو ایک قرآن ہے جڑا اللہ پاک نے میرے پیغمبر علیہ السلام کے نازل فرمایا حالات بدل گئے فضاواں بدل گئیاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایسے قرآن کے ذریعے قوماں نوں عروج دیتا ہے ایسے قرآن کے ذریعے وہ حبشے دا علاقے دا رہن والا
ایک کالے دے رنگ دا بلال اسے قرآن دی نسبت دے نال جاتا زمین تے وے پیراں تے پائی ہوئی جُتی دی آواز اللہ دی جنت اندر سنائی دین لگ گئی ہے توجہ کریا دے ذرا اج ساڈے شادیاں تے نکاحاں دے اندر حضرات محترم کئی ایک شرطاں لکھوا دتیاں جان حق مہر اندر کئی کچھ لکھوا دیتا جائے صدقے تے قربان جاواں او کہندے تے لوگ سن جڑے حق مہر دے اندر قرآن دیاں صورتاں لکھوا دیا کردے سن آؤ میرے محترم بھائیو اس قرآن نہ پیار پائیے ساری زندگی بہتر بن جائے اس قرآن نہ پیار پائیے ساری آخرت بہتر بن جائے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا مسلمان پورا رمضان نہیں پڑھیا قرآن چلو کوئی گل نہیں آپ 5-7 دن رہ گئے نے انہاں دناں دے اندر تلاوت کر لو مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہارا قرآن نو جن سین لایا انہاں دی رحمتاں نے ہزاراں توجہ کریا تے ذرا ہن پہلا واقعہ سنیا دے قرآن دی تفسیر دا میرے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اندر ہے نا شاعری دا بڑا عروج سی بڑے بڑے شاعر جنہ دے وچوں کس بن سعدہ اس طرح کئی ایک شاعر انہوں نے اپنی شاعری سنا کر کے پیسے لیا کرنی شاعری سنایا کرنی بڑا مطلع دا خیال کر کے قطعے دا خیال کر کے ردیف تے قافیہ مصرے دا انہاں چیزاں دا رموز اوقات دا خیال کر کے انہوں نے شاعر بنایا کرنے شعر و شاعری کر کے پیسے لیا کرنی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر ایک اے رواج سی کہ جڑا بندہ کوئی نویں شاعری لکھدا کوئی غزل لکھدا وہ لکھ کر کے خانہ کعبہ دی دیوار تے ٹنگ دیا کر تواڈے تو کوئی بندہ فیصل آباد امین پور بازار جائے جا کے کہے جڑی کتاب ہے نا دیوان حماسہ یا دیوان متنبی یہ دو کتاباں سانو مدرسیاں کے اندر پڑھائیاں جاندیاں نے کہ عرب لوگ کس طرح بڑی بڑی گہری شاعری کریا کرتے سن اور ایسی شاعری کریا کرتے سن اج دے شاعر ایڈے کمال نہیں کہ جس انداز نہ انہاں کتاباں اندر شاعری موجود ہے عرب دے شعراء دی پھر وہ شاعری لکھ کر کے خانہ کعبہ دے نال ٹنگ دیا کر دے اللہ پاک نے سورۃ نازل فرمائے سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو لکھوا کر کے خانہ کعبہ دے نال جا کے لٹکا دیتی اور جڑا لوگ آندے آ کر کے ساری کتاں پڑھ دے کہ ایک آ شعر لکھی ہے ایک آ لکھی ہے تو جدو سورۃ الکوثر لکھی ویکھ کے اوتے ہجوم بن جاندا ہے کہ یار آ جڑا کلام ہے یہ بڑا زبردست ہے یہ بڑا پیارا کلام لکھی ہے یہ کوئی عام بندے دا کلام نہیں ضرور کسی خاص ہستی دا کلام ہے لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاندے پھر بعد کو پتہ چلیا یہ وہی کلام ہے جنوں قرآن کہا جاتا ہے یہ وہی کلام ہے جنوں قرآن کہا جاتا ہے بزنس کی کتاب نو سمجھ کر کے پڑھیے تاکہ کاروبار کے اندر نقصان نہ ہو جائے کہ مذہب نو صرف چم کر کے الماری اندر رکھ دئیے وہ میرے ویر ہے ایک قرآن چمن والی کتاب نہیں قرآن تے عمل کرنا چاہیے ایک قرآن اپنان والی کتاب ہے تیرے سون کو لے کے تیرے بیدار ہون تک تیرے جمن کو لے کر کے تیری جوانی تیرا بڑھاپا تیرا لڑکپن تیری شباب جوانی تیری ابتدائے جوانی انتہائی جوانی تیری زندگی دے معاملات تیری خوشیاں غمیاں تیری تجارت تیرا رونا تیرا ہنسنا تمام احوال کے اندر قرآن پاک تیری رہنمائی کردا ہے میں تے ایک کتاب اندر پڑھے ہے جڑا بندہ کہندا نا میری فصل نہیں ہوندی میری فصل آئے دن کئی کیڑیاں دا شکار بن جاندی سونگی پہ جاندی ہے بڑا نقصان ہو جاندا ہے تے اون دے واسطے نصیحت اے کہ اپنی فصل دے اندر قرآن پاک دی تلاوت لگا
جو تو تلاوت لگائیں گا اللہ دے فضل و کرم دے نال تو خود ویکھیں گا 3 مہینیاں بعد جڑی فصل میں کاش کیتی اللہ پاک نے کتنا تینوں نفع عطا فرمایا ہے۔ جدو ٹریکٹر چلان لگیا گانا چلے، ٹریکٹر چلان لگیا گانا چلے، ہجے فصل دی اندر انٹر نہیں ہویا، گانا پہلا لگ چکی ہے، ہفتہ 2 ہفتے مہینہ تیریاں فصلوں دے اندر ٹریکٹر وائی کرتا ہے، گانا چلی جا رہے ہیں، اور جڑا بندہ آپ کئی لے کے وائی کرتا ہے انہیں بھی موبائل تے گانا لگایا ہے، وہ جدو گانا چلا کر کے رب دی ولوں عذاب نو تو عذاب لگانی ہے تے تیری فصل اندر رحمتاں کیویں نازل ہونیاں نے۔ ذرا سماعت فرما، قرآن نہ پیار کریے تاکہ ساری زندگی بہتر بن جائیے۔ سنو ذرا میرے دشمن دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام احترام خانہ کعبہ دے قریب تشریف فرمانے، توجہ کریا دے ذرا البدایہ والنہایہ اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت نقل کر دینے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک مکے دے چوکھیاں دے وچوں ایک وڈیرا بندہ جن دا نام ہے عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ نام دا سردار بندہ احترام مجلس اندر بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نبوت منیا 6 سال عرصہ گزر چکی آئی، تقریباً 2-4 یا ہفتہ گزرے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیا، تیرے چودھری بہ کر کے مشورہ کر دینے، کہندے نے یار ہن تے بڑے بڑے سردار بھی کلمہ پڑھن لگ گئے نے، آخر کی کریے اس محمد دا، انہیں اپنے قرآن دے ذریعے ساڈے لوکاں دا ذہن اتنا زیادہ بدل دیتا ہے۔ چودھری آپس اندر مشورہ کر دے پے نے، یار تو جا کر کے سونے طریقے نہ سمجھا اس پیغمبر نو۔ ایک عتبہ بن ربیعہ چودھری بندہ اٹھ گئے، اٹھ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے اندر آ گئے، آگے بڑے ادب نہ بیٹھ جاندا ہے، بیٹھ کر کے بڑے پیارے انداز نہ گفتگو کرتے، کہندا ہے عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سننا، تیری گلاں کی وجہ کر کے مکے دی فضا ساری دی ساری خراب ہو گئی ہے، بھرا نہ سیدھے منہ نہ گل نہیں کردا پیا، بیٹا اپنے باپ نہ سیدھے منہ نہ گل نہیں کردا پیا، او میرا پیارا محمد اگر تینوں دولتاں چاہیدیاں نے تیرے واسطے دولتاں جمع کر دینے آ، تینوں سرداریاں چاہیدیاں نے تینوں اپنا سردار بنا لینے آ، تینوں سب تو وڈا سی اپنا سردار مان لینے آ، اسی جیڑا بھی فیصلہ کران گے تیرے حکم تو بغیر نہیں کران گے، تو ساڈا سردار بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام گلاں سنی جا رہے ہیں، پھر گلاں کردیاں کہیں جا رہے ہیں، تیرا خاندان بھی بڑا اعلی ہے، تیرا حسب تے نسب تے تیری برادری بھی بڑی اعلی ہے، لیکن تیری اس دعوت دے ذریعے مکے دے حالات خراب ہوندے پے نے، انج کرنا اگر تینوں واقعی کوئی ایسا کوئی دورہ پہ جاندے نعوذ باللہ کہ تینوں کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اسی اوندا علاج کروا دینے ہاں، بندیاں نوں اس طرح جد ٹونے دا مسئلہ بن جایا کردا ہے، بندیاں نوں اس طرح ہوائی کسر ہو جایا کر دی ہے، تیرا علاج کروا لینے ہاں، جتنی دیر تک تیرا علاج نہیں ہو جائے گا اتنی دیر تک اسی سارے لوگ اپنا پیسہ جمع کر کے تیرا علاج کرواواں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سنی جا رہے ہیں، فرمایا اے عتبہ بن ربیعہ تو اپنی گل سنا لئیے، ہاں بالکل سنا لئیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چل ہن تو میری گل بھی سن لے، ہاں پتر کی کہنا چاہنا ہے؟ میرے پیغمبر نے وما ينطق عن الهوى والی زبان پاک تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس پیاری تے میٹھی زبان تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن تنزیل العزیز الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، ایک کتاب تفسیر دن عربی زبان دے اندر بیان کر دیتا گیا ہے، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ علم رکھن والی قوم واسطے ایک بشیر
بشارت لے کر کے آئی ہے حضرات محترم بشیروں و نذیرا یہ تے لوگوں جنتیاں بشارتاں دین والی کتاب ہے یہ تے شیطان دے شر تو ڈران والی کتاب ہے حضرات محترم میرے پیغمبر پڑھتے جا رہے ہیں یہ اتنا ویکھدا جا رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے تقریباً 3-4 رکوع مکمل کر دیتے پھر بعد جو بندہ اٹھ گئے اٹھ کر کے اپنی مجلس اندر جان گئے قریش جو لوگ ویکھتے ہیں ویکھ کر کے دوروں ویکھ کر کے کہندے نے سانو اللہ دی قسم ہے کہ جس چہرے نال گیا سی اس چہرے نال واپس نہیں آندا پیا ایندا چہرے دا رنگ ہی بدلیا ہوئے ایندا چہرے تے تیوڑی بدلے ہوئے نے اے آ کے مجلس اندر بیٹھ جاندا ہے جو بیٹھ کر کے کہندا ہاں دس نہ کیڑیاں گلاں کر کے آیا محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کہندا ہے وہ کہندا ہے تسی منو یا نہ منو ایک وقت آئے گا ایتھے قرآن دے ذریعے پوری دنیا دے حالات بدل جان گے اس قرآن پاک کے ذریعے مکے دے اندر بڑا بڑا مارکا پیش آ سکتا ہے یہ کوئی عام کلام نہیں بڑا خاص کلام ہے جڑا محمد نے سنا دیتا ہے حضرات محترم میں تانوں دسنا چاہنا وا یہ قرآن ہی ایسی کتاب جڑے میرے تیرے دکھاں دا علاج ہے اللہ اکبر اللہ او سنگ دل وچ کول آ جاندے مکھ تک لیندے دل تے دیندے سنگ دل وچ کول آ جاندے رات دا وقت ہوندا میرے پیغمبر خانہ کا بند نماز پڑھیا کر دے مکے دا چودھری ابو سفیان تے ابو جہل تے ابو البختری نامی جیسے سردار اٹھ کر کے آ جایا کر دے جنہیں بیٹھ کر کے آپس اندر ایک دوسرے نال وعدہ کر دے کہ تو کلام نہیں سننا تو ہی نہیں سننا تو ہی نہیں سننا پھر جدو رات دا وقت ہوندا اٹھ کر کے آ جاندے لوک لوک کر کے قرآن سن دے اور سنگ دل بھی دے کول آ جاندے مکھ تک لیندے دل تے دیندے او دشمن بھی راتنو لوگ لوگ کے آ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکرا نام محمد دا اللہ کے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سنو میرے محترم بھائیو ایک میرے پیغمبر اسلام دا تابعی ہے ان دا نام ہے حضرت عمر بن سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کریا دے ذرا اس صحابی دی 7 سال دی عمر ہے 7 سال دی عمر ہے صحابی دی 8 ہجری اندر نا مکہ فتح ہویا رمضان دا مہینہ 8 ہجری دے اندر حضرت عمر بن سالمہ فرماندے نے کہ جدو نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو ساڈا نا مدینے تو ہٹوا کافی فاصلے تے ایک تالاب ایک چشمے دے قریب ساڈا گاؤں ساڈی بستی اسی اوتھے رہیا کردے قافلے ساڈے قریب تھانے گزر دے کہ اس نہر تو پانی بھرن واسطے پڑاؤ ڈال دے کچھ دیر آرام کر دے قیام کر دے 1-2 دن رہ کر کے پھر بعد کو پوچھ کر جاندے تو جدو کافرے جدو مدینوں آ رہے ہوں کافرے تے میں کرو نکل کر کے صبح انتظار کرتا کہ کیڑا قافلہ آ رہے ہیں کیڑا قافلہ آ رہے ہیں جدو کوئی قافلہ آ جاندا وہ پڑاؤ ڈالدا میں انہاں دی خدمت کردا انہاں دا خیال کردا خیال کرن تو بعد جڑے لوگ بزرگ ہوندے بڑے نوجوان ہوندے میں کہنا تسی کدھروں آ رہے ہو اسی مدینوں آ رہے ہیں اچھا مدینوں آ رہے ہو میں سنے کہ مدینے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام دا بندہ ہے میں سنیا ضرور ہے لیکن میں انہوں ویکھیا نہیں وہ بڑیاں پیاریاں گلاں کردا ہے وہ بڑا پیارا کلام سناندا ہے تو ہم کسی نوں یاد ہے ہاں مینوں یاد ہے میں سن کر کے آیا یار مینوں بھی یاد کرا دے ان کا پتر بیٹھا تینوں میں یاد کرا دینا حضرت عمر بن سالمہ فرماندے نے وہ قافلہ 1-2 دن جو قیام کردا میں بیٹھ کے قرآن سیکھ لیندا کبھی 10 آیات سیکھ لیاں 20 سیکھ لیاں 100 سیکھ لیاں پھر جب مکہ فتح ہو گیا میری قوم والے میری
بستی والے اس انتظار کے اندر سن کہ جدو مکہ فتح ہو جائے گا سانو یقین ہو جائے گا واقعی اے نبی سچا ہے جڑا اپنی قوم دے اندر نبوت اعلان کرنے والا تے پورے علاقے نو فتح کرنے والا انسان بن گیا ہے سانو یقین ہو جائے گا اسی اس انتظار کے اندر ساں پھر کچھ مہینے کے بعد مکہ فتح ہویا حضرت عمر بن سالمہ فرماندے نے میرا باپ میرے چاچے تائے دادے یہ سارے جمع ہو کر کے جلدی جلدی مکے اندر چلے گئے جا کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اندر پیش ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا محبوب سونیا مکہ فتح ہویا اللہ کی مکہ نازل ہویاں لوگ قبیلہ در قبیلہ کلمہ پڑھنے واسطے آگے ایک وہی مطلب ہے ایک قبیلے جدو آئے قرآن سے کر کے پھر بات میں تے اپنے علاقے دے اندر تھا چھوٹا سا میرا باپ جو دوبارہ بستی اندر آیا پھر سارے لوگوں نے گلنا سنائے وہ تے نبی پیارا ہی بڑا ہے وہ تے بڑا میٹھا بیان کر دے پھر بات اس نبی نے سانو یہ دسی ہے کہ آپ فلاں ٹائم کے اندر فجر مغرب ظہر عشاء یہ ساری نمازاں دا وقت سانو سمجھایا نال سانو یہ سمجھایا تواڈے وچوں جدوں کوئی نماز دا وقت ہو جائے ایک بندہ اذان کرے جنوں زیادہ قرآن یاد ہے وہ نماز پڑھائے پھر میرے باپ نے پوچھا اپنے سارے لوگوں اچھا یار تواڈے وچوں زیادہ قرآن کنوں یاد ہے حضرت عمر بن سلمہ کہنے لگے ابو جان مینوں یاد ہے باپ نے پوچھا پتر تینوں کہنے یاد ہے پھر میں سارے رات ہو دیتے ابا جان میں صبح کرو نکل جایا کردا طلاق تے جا کے بہ جایا کردا انتظار کریا کردا کہ قافلے والے آن آ کر کے کلام میں سنان میں یاد کر لاں میرے دل دی اندر بڑی لگن ہے حضرات محترم 7 سال کا بچہ وہ اپنی قوم دی امامت کروا رہے ہیں ایک کندی برکت ہے قرآن پاک کی برکت ہے اللہ اکبر اللہ شاعر نے بڑی محبت والا جملہ کہہ دیتا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے حضرت عمر بن سلمہ کہندے آن گے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا بھی قرآن پیار کریے ہن توجہ کرتا جا ذرا اینڈر نے باتا ہن تینوں قرآن پیار پانے پوے گا میں تینوں گلاں جڑیاں سنان لگا وا تیرے دل دے اندر چاہت پیدا ہوئے گی کائنات دے مالکا جدوں میں دنیا تو جاواں اس قرآن نو پڑھدا دنیا تو جاواں او جدوں اسی دنیا تو جاواں گے قرآن پڑھدیاں اودوں ہی جاواں گے جدوں قرآن پڑھاں گے توجہ کردا جا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور میں تانوں جلدی حدیثاں سنا کر کے گل مکا دینی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے فرمایا اے میرا ابی پیاریا جدوں اسی اپنی مجلس نو مکمل کر لاواں گے مجلس مک جائے گی جدوں تو جان لگے گا میں اپنے گھر اندر جان لگاں گا مینوں یاد کروا دینی ہے میں تینوں قرآن پاک کی ایک سورت دس دیواں گا اللہ پاک نے اس سورت جیسی سورت کوئی تورات اندر نازل نہیں فرمائی زبور تے انجیل اندر نازل نہیں فرمائی اور اس سورت ورگی پورے قرآن دے باقی مقامات تے بھی نازل نہیں فرمائی نبی پاک علیہ السلام گلاں کردے پئے نے جو مجلس مکمل ہو چکی ہے اسی ترن لگے ہاں میں آہستہ قدم چکنا پیا ہاں تاکہ نبی پاک علیہ السلام نے گلاں نہیں سندا جاواں پھر حضرت ابی بن کعب فرماندے نے اجے دروازے دے قریب گیا میں فوراً کہہ دیتا محبوب سونیا تسی مینوں آکھیا کہ ایک سورت تینوں دساں گا کیڑی سورت ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے یہ سورۃ الفاتحہ وہ سورت فاتحہ ہے جڑا بندہ سورۃ فاتحہ نال پیار کردا ہے اس سورت ورگی سورت پورے قرآن اندر نہیں ایک پاسے سورۃ فاتحہ رکھ لئیے اور دوسرے پاسے پورا قرآن رکھ لئیے اللہ پاک نے دونوں برابر کر دیتا
کہتا ہے پڑھیا کرو سورۃ فاتحہ دل لا کے پڑھیا کرو، ایک مرتبہ پڑھ لگے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفاں لبات تے الرحمن الرحیم، جڑا رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، اللہ پاک مالک قیامت دین دا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہنا پھر مالک تیری عبادت کرنے ہیں، تیرے کوئی مدد مانگنے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سونے سیدھا رستہ سانو دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا رستہ دکھا دے جنہاں تے تیرا انعام ہوئے، غیر المغضوب علیہم، سانو یہودیاں دا رستہ نہ دکھا کیونکہ غضب جنہاں سے ہویا وہ یہودی لوگ نے، والضالین، سانو عیسائیاں دا رستہ نہ دکھا کیونکہ عیسائی لوگ گمراہ لوگ نے۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر اسلام نے مزید فرمایا، باقی حدیثاں اندر آمد ہے، فرمایا جڑا بندہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے کسی بیمار بندے نوں دم کر دے، اللہ پاک کو ضرور شفا دیندے نے۔ میرے پیغمبر دے کو صحابی ایک قبیلے تھانے گزر دے، جو قبیلے دے وچوں گزر دے، انہاں دے ایک بندہ انہیں اکر رسیاں نال جکڑیا ہویا ہے، آخر اس بندے نوں مرض کی ہے، اس بندے نوں بڑے بڑے دورے پہ جاندے نے، اس دوریاں دی وجہ کر کے یہ بندہ کافی زیادہ نقصان کر دیندا ہے۔ تو تے اس نبی دا صحابی نے کہ تینوں کوئی قرآن آندا ہے، کہ تینوں کوئی عمل آندا ہے، اینوں دم ہی کر دے تاکہ شفا یاب ہو جائے۔ صحابی فرماندا ہے، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے میں 3 دن لگاتار سورۃ فاتحہ پڑھ کے انہوں دم کردا رہیا، تیجے دن تو بعد اللہ پاک نے شفاواں دے چھڈیاں۔ حضرات محترم، قبیلے والے خوش ہو کر کے مینوں مال دینا شروع کر دیندے نے۔ میں نبی پاک علیہ السلام دی مجلس کے اندر آیا، میں سارا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جھوٹ بول کر کے پیسہ کماتے ہیں، تو تے قرآن کے ذریعے پیسہ کمایا۔ اللہ پاک نے بہترین کمائی وہ بنا دیتی ہے جڑا بندہ قرآن سنا کر کے قرآن پڑھا کر کے قرآن کے ذریعے کمائیاں کر دے، وہ بہترین کمائی ہے۔ حضرات محترم، اسی بازاراں تو کفن لین واسطے جانے ہاں، اندے پیسے دینے پیندے نے، اسی مسجد میں صفا لین واسطے جانے ہاں، حالانکہ صفا مسجد کے اندر وچھانیاں نے، اسی اندے پیسے دینے شروع کر دینے ہاں۔ اسی بازار تو قرآن خریدن واسطے جانے ہاں، اسی قرآن دے پیسے دینے ہاں۔ ساڈے نکاح کے موقع تے بچی دا نکاح ہوندا ہے، اسی ٹینٹاں دا خرچہ برداشت کریے، اسی شادی دا خرچہ برداشت کریے، اور جدوں قرآن دی واری آندی ہے، قرآن پڑھان والے بندے دی واری آندی ہے، اسی کیوں اپنی زبان تے جملے ادا کرنے ہاں؟ تے مولوی قرآن بیچنا شروع کر دیندے نے، تے قرآن مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیندے نے۔ حضرات محترم، 2 ٹوک باتاں نے جو موجودہ صورتحال ضروریات ہے انہاں دا خیال کرنا سارے بندیاں دا حق بندا ہے، ہر نمازی دا حق بندا ہے۔ میں اے نہیں کہنا چاہتا کہ میری مسجد والے لوگ مینوں سنن والے میری خدمت کر کے جان، اپنے اپنے محلے دے قاری صاحب دی خدمت کرو، اپنے اپنے محلے دے امام صاحب دی خدمت کرو۔ حضرات محترم، تواڈے بچے دین نال کیوں نہیں آندے؟ جڑا دین والا ہے، قرآن پڑھدا پڑھاندا ہے، ایک سادہ جہا تے عام جہا بندہ نظر آندا ہے، تو تواڈے دل دے اندر چاہت پیدا نہیں ہوندی کہ میرا پتر بھی اندے طرح بن جائے۔ حضرات محترم، توجہ کریا جے ذرا، قرآن کے ذریعے اللہ پاک عزتاں دیا کردا ہے۔ آؤ ہن ذرا قرآن پاک اندر ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جس گھر کے اندر جادو ٹونے دی شکایت ہوے، جس گھر کے اندر جنات دا مسئلہ بن جائے، جڑا بندہ 40 دن سورۃ بقرہ دی تلاوت کردا ہے، اللہ پاک جنات شیاطین نوں گھراں تو نکال دیا کردے نے۔ اور کل قیامت کا دن آئے گا جب بندے نوں قبر تے اٹھایا جائے گا، اے سورۃ البقرہ انسان دے اگے اگے چلدی نظر آئے گی، اللہ پاک نام کلام ہو جائے گی، کائنات دے مالکا اونی دیر تک میں نہیں کتے ہور جانا، جنی دیر تک بندے نوں بخش نہیں دیں گا۔ اللہ پاک فرمان گے ہاں سورۃ البقرہ میں تیری سفارش قبول کر لئیے، جا اس بندے نوں جنت دا داخلہ دے چھڈو۔ قرآن پاک اندر ایک سورت ہے، وہ سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الکہف جمعے والے دن پہلی 10 آیات پڑھ دے یا آخری 10 آیات پڑھ دے یا کوئی مکمل سورت نوں پڑھ دے، اللہ پاک کل قیامت
قیامت والے دن بھی حضرت محترم قیامت کو پہلا دجال دے فتنے کو اس بندے نو محفوظ فرما لیں گے. اور حضرت محترم میں فرمایا جڑا بندہ آج جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ دے آن والے جمعے تک مزید 10 دن تک اللہ پاک اس بندے دے سارے معاملات بہتر بنا دیندے نے. انجی برکت ہے. وہ کبھی قرآن پڑھ کے تے ویکھیے سانوں بڑا مزہ ہے زندگی دا. اب ہن اگلیاں باتاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قرآن پاک اندر ایک سورت ہے اس سورت دی 30 آیات نے جڑا بندہ رات نوں سون تو پہلا پڑھ لیندا ہے اللہ پاک کو تو قبر دے عذاب تو بچا لے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو قبر اندر بندہ جائے گا وہ تو حساب و کتاب لیان والے فرشتے آن گے آ کر کے ان دے گناہ نے زیادہ ہو جان گے تو ان قبر اندر سزا دیتی جائے گی. ادھر عذاب والے جدو فرشتے آن گے ادھر صورت ملک بھی آ جائے گی. حضرات محترم میں فرشتیاں عذاب دین تو منع کر دے گی انہاں کو منع کرے گی. عذاب دین والے فرشتے واپس چلے جان گے. اس اس صورت میں انسان قبر دے عذاب تو بچا لینے بڑھیا کرو سورۃ الملک. حضرت عبداللہ بن عباس میرے اہل پیار دے فرزند رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک بندہ مجلس اندر آیا بڑے پیارے انداز نہ کہندے نے وہ برخوردار گل سندا رہا جی عبداللہ بن عباس حکم کرو. فرماندے نے تینوں میں ایک سورت دسن لگا وا تو بھی یاد کر لے اپنی بیوی بچیاں نوں یاد کروا اپنے ہمسایاں نوں یاد کرا اپنے گھر دے سارے جیاں نوں سورت یاد کروا. جدوں تو یاد کرے گا کل قیامت والے دن بھی تیرے واسطے بخشش کا سبب بن جائے گی اور قبر دے عذاب تو بچن کا سبب بن جائے گی. وہ کیڑی صورت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے وہ سورۃ الملک ہے. اینو پڑھیا کر اللہ تینوں عذاب تو بچا لے گا. توجہ کرے اب ذرا میرے محترم بھائیو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک اندر ایک سورت ہے وہ سورت کا نام سورۃ الناس ہے. قرآن پاک اندر ایک سورت ہے وہ سورت کا نام سورۃ الفلق ہے. ان دونوں سورتوں معوذتین کیا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ صبح بیدار ہوندا ہے اس ایک حدیث پاک اندر لفظ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو مشورہ دیتا ایک صحابی کو وصیت فرمائی فرمایا میرے پیارے صحابی رات میں جب تو سون لگنا ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس مکمل سورت نو اور 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے قل اعوذ برب الفلق مکمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی فرمایا جب تو صبح بیدار ہونا ہے دعا پڑھ لینی ہے اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر بیدار ہو کر کے او تم 3 مرتبہ نہ سورتاں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک اندر آندا ہے جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح پڑھدا ہے 3 مرتبہ شام نو پڑھدا ہے اللہ پاک حسد اس بندے نوں بچان گے جنات دے سائے تو اس بندے نوں بچان گے شیطانی ہاتھ کنڈے تو اس بندے نوں بچان گے. اور لوگ جڑے آ کر کے گمراہ کرن دی کوشش کرتے ہیں لوگ جالس پونا کرتے ہیں لوگ طویل دھاگیاں دے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دنیا صورت بندے نوں بچا لین گیاں. آ میرا ویر انہاں قرآن دی صورت نال پیار پا لے. توجہ کرتا جا میرا قرآن پاک اندر ایک آیت ہے اونوں آیت الکرسی کہا جاندا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جڑا بندہ رات نوں سون لگیا آیت الکرسی دی تلاوت کر لیندا ہے جو رات نوں سو جاندا ہے آسمان پہ کو فرشتہ نازل ہو جاندا ہے وہ فرشتہ ساری رات تک صبح ہون تک اس بندے دی حفاظت کردا رہندا ہے. اس بندے نوں نقصان پہنچان والی کوئی چیز قریب نہیں آ سکتی. بڑھیا کرو آیت الکرسی بھی پڑھیا کرو. حدیث پاک اندر آندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج رات آسمان پہ گئے نے اللہ پاک نے 3 تحفے میرے پیغمبر نوں عطا فرمائے. ایک 5 نمازاں کا تحفہ عطا فرمایا اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب سونیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے پیارے پیغمبر جے تیری امت اندر جڑا بندہ میرا شرک نہیں کرے گا میں رب تعالیٰ انہوں ضرور جنت دا داخلہ دے چھڑاں گا. اور دو سورتاں سورۃ البقرہ دیاں آخری تو آیات سورۃ البقرہ دیاں کہ جدو میرے پیغمبر معراج راتی آسماناں تے گئے سن اللہ پاک نے وہ عطا فرما دتیاں سن. انہاں ایتاں نوں یاد کر کے لے جاؤ. سنیا دے ذرا قرآن پاک اندر ایک آیت ہے اس آیت نوں کیا جاندا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. توجہ کریا دے ذرا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اترا اگ دے اندر سٹ دین دا وقت آیا یہ سارے اس علاقے والے لوگ جمع ہو گئے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نو اگ دے سٹ دیتا جائے گا. جدوں اگ دے اندر منجنیق بنا کر کے بڑی ساری توپ بنا کر کے حضرت ابراہیم نو بٹھا کر کے جدوں اگ اندر سٹ دیتا گیا حضرت ابراہیم نے اپنے زبان تو جملہ بولیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سانو اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی ساڈا کارساز ساڈا مددگار ہے. نبی پاک علیہ السلام جدوں مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما سن ایک بندہ مکیوں چل کے مدینہ دے اندر آیا آ کے انہیں افواہ پھیلا دیتی سونے پیغمبر دی مکے دے لوگ بڑے بڑے جمع ہو گئے نے اور تواڈے واسطے حملہ کرن دی تیاریاں کردے پے نے تانوں نقصان پہنچان دا سوچ دے پے نے. مدینے دے کے لوگ گھبرا گئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ تیاری کرو جن میرے نال جانا ہے. دیکھیا کئی صحابہ دے اندر تھوڑی جی سستی نظر آندی پئی ہے. میرے پیغمبر نے فوراً فرما دیتا فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہ تسی نہیں جاؤ گے میں کلا محمد جاواں گا بدلہ لین واسطے. حضرات محترم اس مشکل وقت کے اندر بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نے یہی جملہ بولیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سانوں یہی بولنا چاہیے. توجہ کریا جے ذرا قرآن پاک دی ایک جڑی سورت ہے جنوں بسم اللہ کہا جاندا ہے یعنی کہ جڑی بسم اللہ آیت ہے میرے پیغمبر اسلام دے ایک صحابی ہے میدان جنگ دے اندر لڑدا پیا ہے لڑدیاں اچانک 12 مشرکوں دے سامنے جمع ہو گئے نے 12 کافر سامنے آ گئے نے. اے صحابی 12 دا مقابلہ کردا پیا ہے اس طرح او بھی تلوار چلاندے پئے نے اے بھی تلوار چلاندا پیا ہے. حضرات محترم اچانک اس صحابی دے تلوار وج جاندی ہے. اس صحابی نے اپنی زبان تو سیدھا لفظ بولدا ہے یعنی کہ تقریب دا لفظ بولدا ہے اور بول کر کے زمین تے گر جاندا ہے. میرے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر اے صحابی اپنی زبان تو بسم اللہ لفظ بول دے دشمن سارے اندے تو مغلوب ہو جاندے. جے بسم اللہ بولدا تے انہاں دشمناں نے ہار جانا سی. انہیں کبھی بھی زمین تے نہیں سی گرنا. بسم اللہ کے اندر ہی نہیں بڑھتے. اور حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ اچانک مصیبت اندر آ جائے شیطان بھی برا نہ کرے. شیطان کھل جاتا ہے کہنا ویکھا میں نقصان پہنچایا انی تے طاقت ہے نا میں نقصان پہنچا دیتا کیونکہ مینوں یہ بندہ برا کہہ رہا نقصان جو میں پہنچایا. فرمایا بسم اللہ. ایک فرمایا بسم اللہ کہو اللہ کا نام لو کہ اللہ سننا جو تیرا حکم. جدو تسی یہ جملہ بولو گے شیطان جڑا کھلدا ہے وہ اتنا بریک ہو جانا جیسے چھوٹی جی مکھی تے کیڑی ہوئی. شیطان راضی نہیں کرنا سی رب نو راضی کرنا ہے. ہن آؤ آخری پیغام سنو گل مکائیے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس قرآن نہ پیار پاؤ کل قیامت والے دن یہ قرآن بڑی سونی شکل دے اندر ایک انسان دے کو لائے گا آ کر کے کہے گا کیا تم مینوں جاندا ہے نہیں میں تے تینوں نہیں جاندا. یہ قرآن پاک کہے گا میں قرآن پاک ہاں یعنی کہ بندہ کہے گا میں قرآن پاک ہاں پریشان ہومی تیرا حساب و کتاب دیوار پہ میں سب کچھ مسئلے حل کر دیواں گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نال اس حافظ قرآن دے ماں باپ کو بلایا جائے گا پھر عزت دا لباس پا دیتا جائے گا. یہ قرآن کہے گا کائنات دی مالکا یہ بندہ رات میں تو پڑھدا رہیا ہے یہ دن میں میریاں تلاوتاں کردا رہیا ہے کائنات دی مالکا اس بندے معاف کر دے ان عزت والا لباس پہنا دے انہوں
لباس پہنا دیتا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اللہ سونیا ہور انہوں لباس پہنا دے, انہوں ہور لباس پہنا دیتا جائے گا. پھر اس ہاتھ دے قرآن دے ماں باپ نو لے آندا جائے گا, ان ایسے تاج پہنائے جان گے, انہاں دی ایک ایک موتی دی روشنی ایک چاند تے سورج دے چمکنا زیادہ نظر آئے گی. لوگ ویکھ کر کے گھبرا جان گے یار انیاں سونیاں مہمان نوازیاں کون اے لوگ جنہاں واسطے نہ پروٹوکول ملدا پیا ہے. حضرات محترم انہاں نوں دسیا جائے گا آ جڑا بزرگ ہے نا, آ جڑی بزرگ عورت ہے اے ہاتھ قرآن دی ماں باپ نے. میرے محترم بھائیو, میرے محترم بھائیو, اے اللہ پاک ہاتھ قرآن کے ذریعے ان دے ماں باپ کو عزت دے چھٹے گا. ایک حدیث پاک کے بھی لفظ نے ایک ہاتھ قرآن 10 بندیاں کی سفارش کرے گا. میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے, اگر کوئی بندہ فتویٰ نہ لگائے میں مطلب تو انہوں سمجھانا چاہنا. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر بندہ قبر کے اندر ہوندا ہے انہوں سزا دیتی جاندی ہے, پھر جدو اچانک ان کی سزا ختم کر دیتی جاندی ہے, پھر وہ بندہ پوچھتا ہے کائنات کے مالکا میرے تو سارے عذاب ختم کیوں کر دیتے گئے نے تے کنج کر دیتے گئے نے. اللہ پاک فرماندے نے تیری اولاد نے تیرے واسطے بخشش دی دعا مانگ دیتی ہے. میرے محترم بھائیو, ہو سکتا ہے وہ قبر کے اندر لیٹن والا انسان, ہو سکتا ہے قبر کے اندر لیٹن والی عورت بار بار یہی جملے کہندی ہوگی وہ میرا پتر ہے, وہ میری بیٹی, میری آواز تے تیرے تک نہیں آ رہی لیکن قرآن نہ جھٹی قرآن پڑھدا جا. وہ دنیا تے رہ کے قرآن تو پڑھنا پیا تے قبر اندر ساڈے تراہتاں نازل ہوندیاں پیاں نے. دنیا تے رہ کے تلاوتاں تو کرنا پیا تے قبر اندر ساڈے تراہتاں نازل ہوندیاں پیاں نے. حضرات محترم, اپنے ایک بچے نو لازمی ہاتھ قرآن بناؤ. یہ پورا قرآن کا ہاتھ نہیں بنا سکتے, چند ایک سورت نے اپنے پتر نو حفظ کروا دیو. اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ پاک ان دی برکت دے نال تانوں معاف کر چھڈے گا. توجہ کریا تے ذرا, میرے پیغمبر دے دو صحابی, ایک حضرت ابی بن کعب, ایک حضرت معاذ بن جبل, ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر السلام نے انہاں دونوں کو یمن دا گورنر بنا کر کے بھیج دیتا ہے. گورنر بنایا, یمن دا گورنر بنا دیتا ہے, یعنی کہ ایم پی اے بنا کر کے دونوں کو ارسال کر دیتا ہے. حضرات محترم, پھر جو دونوں اپنے سامنے کو ملاقات ہوندی ہے, آپس کے اندر حال چال پوچھ کر کے ایک گورنر دوسرے گورنر پتہ ہے کی سوال کرتا پہ. حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا او پیارے ابو موسیٰ اشعری تو قرآن کنا کو پڑھدا ہے, ساڈے سوال کیے اج کل کیڑی شراب پینا پے ہیں, اج کل کیڑیاں عورتاں دے نال تعلق بنایا ہوا ہے, اج کل کنیاں کو اپنی زمیناں تے جائیداداں بنا لیاں نے, اج تک تیری پروج کتھے تک چلی گئی ہے, اج تک تیرے کنے معاملات بہتر بن گئے نے. ادھر صحابہ ایک دوسرے نوں سوال کی پوچھدے پے نے او تو کنا کو قرآن پڑھنا پے. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے جدوں میں بیٹھا ہاں تد بھی میں قرآن پڑھدا رہنا وا, میں سفر کراں تد بھی قرآن پڑھدا رہنا, میں سواری تے جاواں تد بھی قرآن پڑھدا رہنا, رات نوں سون واسطے بستر تے آواں تد بھی قرآن پڑھدا رہنا وا. حضرات محترم, حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے ہاں معاذ بن جبل تو کنا کو قرآن پڑھنا ہے. حضرت معاذ فرماندے نے میں رات کو جلدی سو جایا کرنا وا, اس نیت نہ سو جایا کرنا وا کہ پچھلی رات اٹھ جاواں جدوں میرا رب آسمان دنیا پہ آ جاندا ہے, میں اس وقت اٹھ کر کے قرآن دی تلاوتاں کرنا وا. میں رات کو جلدی سو جانا وا, میں باقی بھی قرآن پڑھنا وا لیکن تہجد دے اندر بھی قرآن پڑھنا وا. میرے پیغمبر قرآن پڑھیا کر دے تو مکے دے لوگ اپنی چھتاں تے چڑھ کر کے قرآن سنیا کر دے. سونا اپنے پتر دے کول پتر آیت الکرسی دا پتہ ہے, پاپا وہ کیا ہوتے مجھے نہیں پتا, میری بیٹی سورۃ النساء دا پتہ ہے, ابا جان مینوں تے نہیں پتا, میری بیٹی سورۃ النور دا پتہ ہے, ابا جان جی مینوں تے نہیں پتا, میری بیٹی سورۃ احزاب دا پتہ ہے, ابا جان جی مینوں تے نہیں پتا, میری بیٹی کمپیوٹر دا پتہ ہے, ابا جان جی سارا کچھ پتہ ہے, تاکہ بیات دا پتہ ہے, ابا جان سارا کچھ پتہ ہے, میری بیٹی ریاضی دا پتہ ہے, پر سارا کچھ پتہ ہے, سائنس دا پتہ ہے, سارا کچھ پتہ ہے, نہیں پتا تے قرآن دا نہیں پتا. پوچھ کے دیکھ لو, پتہ ہی کون نہیں, یہ تو مولویاں کا کام ہے. جیسی قرآن کی خدمت کر کے جنت جا سکتے ہیں تو تسی خدمت کر کے نہیں جا سکتے.
کہ جا سکتے کی خیال قرآن نہ پیار پاؤ جڑے حافظ قرآن نے 29 حروف نے الف با تا سا جیم ہا سن 29 حروف کی ادائیگی دا بھی نہیں پتا اسی مفتی بڑے بڑے تو بڑے مفتی وہ میں سانو ہر مسئلہ ہوں لیکن سانو یہ نہیں پتا قرآن سانو کی کرنا چلو قرآن تے پڑھ لو یہ تو سمجھ ہے نا سارے یہ تو بھابی سنی والا مسئلہ نہیں یہ تو سارے بات سمجھ ہے جنہ پیار پاؤ وعدہ کرتے انشاءاللہ پڑھو وعدہ کرتے ہو کہ وہ وعدہ نہیں جڑا وزیر اعظم نے کیتا سی کہ تبدیلی آئے گی یہ وہ وعدہ نہیں سب کچھ تبدیل ہو کے چلا گیا یہ وہ وعدہ ہے جڑا تسی اللہ کے گھر کے اندر بہ کے اچھے وعدہ میں کنہ واسطے لے رہے ہیں اپنے واسطے کہ تواڈے اپنے واسطے یہ وعدہ تواڈے نال اپنے بیٹے نے پوچھو بیٹا کدے ٹائم سیکھتے جانا ہے نہیں آپ آؤ قرآن پاک لے کے آپ بیٹھ جاؤ اور کوشش کرو کہ قرآن مسیح رکھ کے نہ آئے نال لے کے آئے نال لے کے جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں نکل جائے قرآن پاک سیکھن واسطے اگر 10 آیات سیکھ لینا 10 آیات پھر سیکھا کے واپس آتا ہے فرمایا انہیں ایک مکمل حج دینا سوال ہوتا ہے صحیح روایت جی تیرا 4 سال کا 5 سال کا پتر پہلے دن تو مسجد اندر آنا شروع کر دے 5 سال تو لے کر کے جی 50 سال تک 70-80 سال تک مسیطیں مسلسل آندا رہے کہ پوری زندگی ان کی حج کے اندر ہی گزر گئے اور جڑے فضائل نے قرآن سیکھن دے سکھان دے مختصر بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خدمت کرنا پسند کر دی حافظ قرآن جڑا قرآن سیکھ رہے سکھا رہے کہ قاری صاحب کو کبھی بھی اوے کہہ کے نہ بلاؤ قاری صاحب کی بڑے ادب کے احترام نہ بلاؤ کیونکہ یہ وہ بندہ جنہوں اللہ پاک نے قرآن دیتا ہے اور جدو بندہ کسی نہ قرآن والے بندے نہ پیار کرے ہو سکتا ہے وہ بندہ تمہیں دعا دے اللہ سبحانہ اس بندے نو معاف کر دے تواڈے پیار کی وجہ کر کے اللہ پاک حافظ قرآن کی گل موڑ دے نہیں ان کی دعا نو رد نہیں کر دے اللہ پاک ساری صلاح فرمائے قرآن جنہ پیار پاؤ گے انہیں ساڈے واسطے بہتری ہے اللہ پاک ساری نسل حافظ قرآن بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین